السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر مشتاق حسین شاہ، جس میں ادب اور تاریخ کے بارے میں آپ سے گفتگو کی جاتی ہے۔ ناظرین، غالب کا ایک شعر ہے، چھوڑا مہ نخشب کی طرح دست قضا نے، خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا۔ اس شعر کے پیچھے ایک بہت حیرت انگیز تاریخی واقعہ موجود ہے۔ یہ 780 کا زمانہ تھا اور عالم اسلام پر مہدی کی حکومت تھی۔ مہدی عباسی خلفاء میں تیسرے نمبر پہ تھا۔ جیسے ہی عباسی سلطنت قائم ہوئی تو ظاہر ہے ابو عباس صفا نے اس کو قائم کیا۔ اس کے بعد دوسرا خلیفہ ابو جعفر منصور تھا، تیسرا خلیفہ مہدی تھا، چوتھا خلیفہ ہادی تھا، پانچواں ہارون رشید تھا، چھٹا مامون رشید تھا، ساتواں امین الرشید تھا، آٹھواں متسم باللہ تھا، نواں متوکل تھا اور 10واں واسق باللہ تھا۔ تو یہ کہانی ہے 780 کی، اور حکومت تھی مہدی کی کہ خراسان میں ایک ملحد نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس کا نام حکم بن حاکم تھا اور یہ پہلے ابو مسلم خراسانی کے دربار میں کاتب تھا۔ ابو مسلم خراسانی ہی وہ شخصیت ہیں کہ جس نے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے بنو عباس کو حکومت پلیٹ میں دے دی۔ یہی ملحد حکم بن حاکم تاریخ میں مکنہ کے نام سے مشہور ہوا یا برکی کے نام سے مشہور ہوا۔ مکنہ کا مطلب ہے چہرے پر نقاب ڈالنے والا۔ اس نے وہ تاریخ میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی غیر مرئی قوتوں کا مالک تھا، لیکن زیادہ سٹڈی کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا سائنسدان تھا، لیکن وہ بہت بدصورت تھا۔ اتنا بدصورت تھا کہ لوگ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب اس کو عروج حاصل ہوا تو اس نے اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے اپنے چہرے پر سونے کا نقاب یا سونے کا ایک نقاب ڈالا اور وہ لیے پھرتا تھا، اور اس نے یہ مشہور کر دیا نعوذ باللہ کہ میں خدا ہوں۔ اور پھر اس کا نظریہ کچھ یوں تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی روح نعوذ باللہ آدم علیہ السلام میں آئی ہے، اس کے بعد نوح علیہ السلام میں، اس کے بعد تمام پیغمبروں میں، اس کے بعد آخری پیغمبر میں، اس کے بعد حضرت علی میں، اس کے بعد ابو مسلم خراسانی میں، اور اب یہ روح مجھ میں موجود ہے۔ لیکن یہ آدمی بہت بڑا شعبۃ گر تھا اور عجیب عجیب کمالات لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا، اور لوگ اس کے جانسے میں آ گئے اور انہوں نے اس کو خدا ماننا شروع کر دیا۔ تو غالب نے کہا چھوڑا مہ نخشب کی طرح دست قضا نے، خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا۔ تو اس نے ماؤ نہر کے قریب ایک جگہ تھی جس کا نام تھا نخشب۔ اس نخشب میں اس نے ایک کنویں میں ایک چاند تخلیق کیا، اور رات کے وقت وہ چاند طلوع ہو جاتا تھا اور وہ پورے کئی میلوں تک علاقے کو روشن کرتا تھا۔ اور مکنہ یعنی حکم بن حاکم ملحد جو تھا وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا دیکھو میرے معجزے کیا ہیں، اور بہت سے لوگ آہستہ آہستہ اس کے پیروکار ہونے لگے، اس کے ساتھ شامل ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ بہت بڑی طاقت بن گیا۔ چونکہ خلیفہ مہدی دین کے معاملے میں بڑا سخت تھا، جب اسے پتہ چلا کہ اس طرح ایک شعبۃ گر نے چہرے پر سونے کا نقاب ڈال کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو اس نے اپنے سب سے بہترین جرنیل جس کا نام تھا ابو اون، اس کو بڑا لشکر دیا
تاکہ اس کی سرکوبی کر سکے۔ وہاں پہ لشکر گیا، مقابلہ ہوا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا جرنیل اور خلافت عباسیہ کا اتنا بڑا جرنیل شکست کھا گیا۔ ابھی تو مکنہ کی طاقت اور بڑھ گئی اور ہزاروں لوگ اس کے پیروکار ہوتے گئے، اور عجیب عجیب اس نے ایک نیا دین شروع کر دیا۔ بالآخر مہدی نے ایک دوسرا لشکر مصعب بن زبیر کے سرکردگی میں اس کا قلع کما کرنے کے لیے بھیجا۔ زبیر بڑا ہی دانا جرنیل تھا۔ اس نے سب سے پہلے چاروں طرف جو علاقے تھے اس کی ناکہ بندی کر لی، اور مکنہ نے بہت سے قلعے فتح کیے تھے، لہذا اس نے تمام کے گرد گھیرا ڈال دیا، یہاں تک کہ رسد کی کمی ہونے لگی، اور مصعب بن زبیر بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ مقابلے کی تاب نہ لا سکے، اور 30,000 ان ملحدین نے جو اس مکنہ کے پیروکار تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب مکنہ اکیلے رہ گیا، اور مہدی نے کہا تھا کہ اس کو زندہ گرفتار کر کے لے آؤ تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اس کو وہ سزا دی جائے۔ جب مکنہ نے دیکھا تو اس نے سب سے پہلے اپنے تمام خاندان کو قتل کر دیا، اور پھر اس نے تیزاب کے ایک بہت بڑا تیزاب کا ایک ٹب سمجھ لو، اس میں اس نے چھلانگ لگا دی اور وہ مر گیا۔ تو غالب کہتا ہے چھوڑا مہ نخشب کی طرح دست قضا نے، خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ماہ نخشب یعنی اس مکنہ کا چاند جو تھا وہ اصل چاند کے برابر نہیں ہو سکا، اسی طرح سورج بھی میرے محبوب کے حسن کے مقابل میں نہیں آ سکتا۔ شکریہ۔